آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جسٹس علی باقر نجفی اکثریت سے سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو گئے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ جسٹس شجاعت علی کے خلاف آبزرویشن حذف کی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس کی جگہ جوڈیشل کمیشن کے نئے ممبران کی تقرری کا فیصلہ ہوا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کیا گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو جوڈیشل کمیشن کے ممبر تعینات ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جات ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کیے گئے۔ جسٹس علی باقر نجفی اکثریت سے سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو گئے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ جسٹس شجاعت علی کے خلاف آبزرویشن حذف کی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس کی جگہ جوڈیشل کمیشن کے نئے ممبران کی تقرری کا فیصلہ ہوا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کیا گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو جوڈیشل کمیشن کے ممبر تعینات ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جات ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کیے گئے۔ پاکستان سے 1.5 لاکھ ہنرمندوں کو بیلاروس بھیجنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ بیلاروس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دونوں ملک دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ الیکٹرک گاڑیوں اور زرعی مشینری کی مشترکہ تیاری پر اتفاق کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آج پاکستان بیلاروس تعلقات میں ایک یادگار دن ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے ساتھ خوشگوار ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ راولپنڈی کور کی تقریب تقسیم اعزازات ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ 2 جونیئر کمیشنڈ افسران اور 15 جوانوں کو تمغہ وصالت، 47 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ ISPR کے مطابق 102 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ ان افسران اور جوانوں کو دفاع وطن کی خاطر شاندار خدمات پر یہ اعزازات دیے گئے۔ شہداء کے ایوارڈز ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ شاہد امتیاز نے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں سینئر فوجی افسران، جوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم اور فلسطینی ایکٹیوسٹ محمود خلیل کی گرفتاری کا معاملہ۔ امریکی عدالت نے محمود خلیل کو ڈیپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے پر محمود خلیل کو 8 مارچ کو گرفتار کیا گیا۔ محمود خلیل کی رہائی کے لیے امریکہ کے مختلف یونیورسٹیز میں مظاہرے ہوئے تھے۔ محمود خلیل کے وکلاء نے جج کے فیصلے کو تاریخی ناانصافی قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور اقتدار کا پہلا سالانہ چیک اپ کروا لیا۔ والٹر ریڈ اسپتال میں میڈیکل کروانے کے بعد امریکی صدر فلوریڈا کے لیے روانہ ہو گئے۔ چیک اپ بہترین رہا۔ ٹرمپ کی جہاز میں میڈیا سے گفتگو، کہا، میں جو بائیڈن سے مختلف ہوں، میں کچھ نہیں بھولتا، سب یاد رکھتا ہوں۔ میں نے میڈیکل چیک اپ کے علاوہ IQ ٹیسٹ بھی کروایا، میڈیکلی فٹ ہوں۔ اتوار کو میڈیکل رپورٹ مل جائے گی۔ اس موقع پر ٹرمپ نے روس پر یوکرین میں جنگ بند کرنے پر زور دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بے معنی جنگ میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، روس کو آگے جنگ بندی کے حوالے سے جلدی کرنی چاہیے۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلباء ٹرمپ انتظامیہ کے نشانے پر۔ ٹیکساس کی مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے 100 سے زائد طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جن طلباء کے ویزے منسوخ کیے گئے ان کی اکثریت کا تعلق جنوبی ایشیائی ممالک اور مشرق وسطیٰ سے ہے۔ اسٹوڈنٹ ایکسچینج وزٹنگ پروگرام سروس بھی بند کر دی گئی۔ امریکی محکمہ داخلہ کا سوشل میڈیا کی نگرانی کا بھی اعلان۔ ٹرمپ کے احکامات پر صہیونی مخالف مواد کی نگرانی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے سینٹ پیٹر برگ میں ملاقات۔ جاری بیان کے مطابق سینٹ پیٹر برگ سفارتی لائبریری میں ہونے والی ملاقات 4.5 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ اس موقع پر روس یوکرین جنگ بندی سمیت 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کو مثبت قرار دیا گیا۔ ایران امریکہ بالواسطہ جوہری مذاکرات آج عمان میں ہوں گے۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولائن کا واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ ایران کے پاس بات چیت کا آپشن موجود ہے۔ مذاکرات کا واحد مقصد ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے روکنا ہے۔ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ واضح کر چکے اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام بند نہ کیا تو اسے قیامت بھگتنا پڑے گی۔ کیرولائن لیوٹ کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ٹیرف معاملے پر چین سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اگر چین نے ہٹ درمی برقرار رکھی
تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دھوم دھڑکی کے ساتھ پاکستان سپر لیگ کا آغاز۔ پی ایس ایل کے 10ویں سیزن کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب، فلائنگ مین کے ذریعے ٹرافی کی منفرد انٹری۔ لیجنڈری گلوکارہ عابدہ پروین نے صوفیانہ کلام سے سحر طاری کیا۔ پاپ آئیکن علی ظفر نے مختلف زبانوں میں اپنی مشہور گیت سنا کر ماحول گرمایا۔ نوجوان پاپ بینڈ ینگ سٹرنرز کی دھماکے دار پرفارمنس۔ علی ظفر، ابرار الحق اور نتاشا بیگ نے آفیشیل سانگ پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔ مقامی اسکول کے بچوں نے قومی ترانہ پڑھا۔ حمزہ علی عباسی اور زینب عباس کی میزبانی کا انداز بھی سب کو پسند آیا۔ اختتام پر آتش بازی کے شاندار مظاہرے سے آنکھیں خیرہ۔ پاکستان سپر لیگ کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کی لاہور قلندرز 8 وکٹوں سے شکست۔ 140 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا۔ کولن مونرو کے دھواں 59 رنز، سلمان علی آغا 41، صاحبزادہ فرحان نے 25 رنز بنائے۔ لاہور کی جانب سے عبداللہ شفیق 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ قلندرز کے ساتھ بلے باز ڈبل فگر میں نہ پہنچ سکے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے جیسن ہولڈر 4 وکٹ لے کر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ شہباز شریف دورہ بیلاروس مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ بیلاروسی منصب نے رخصت کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے دورہ بہت کامیاب رہا، معاشی تعاون بڑھے گا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں بیلاروس کے صدر نے کہا دورے سے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ پاکستان سے 1.5 لاکھ ہنرمندوں کو بیلاروس بھیجنے پر اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف کے بیلاروس کے تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ دونوں ملک دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ الیکٹرک گاڑیوں اور زرعی مشینری کی مشترکہ تیاری پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں تعاون اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے ایوان صدر میں پودا لگایا۔ ایوان آزادی آمد پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری روبہ صحت نے جس اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کے مطابق صدر مملکت کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا، جس پر انہیں چھٹی ملی۔ ڈاکٹرز نے صدر کی مزید فزیو تھراپی جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ صدر کو 1 اپریل کو طبیعت کی ناسازی پر نجی اسپتال میں داخل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ترکی پہنچ گئیں۔ انطالیہ کے ڈپٹی گورنر نے ہوائی اڈے پر مریم نواز کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ ڈپلومیسی فورم 2025 کے تحت منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ڈپلومیسی کانفرنس کا عنوان ہے تقسیم ہوتی دنیا میں مستقبل کی تعمیر، تعلیم تبدیلی لانے کی ایک طاقت۔ مریم نواز آج کانفرنس کے خطاب میں پنجاب حکومت کے تعلیمی اقدامات پر روشنی ڈالیں گی۔ امریکہ سے تعمیری مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ٹیرف پر بات چیت کے لیے جلد پاکستانی وفد امریکہ جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا معاشی استحکام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ جولائی تک بجلی کے بلوں میں مزید کمی پر کام جاری ہے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے لیے پروگرام تیار، عمل درآمد کے لیے اسے IMF کے پاس لے جائیں گے۔ ٹیکس دہندگان کے لیے ایسا فارم بنا رہے ہیں جو ہر فرد خود بھر سکے۔ چین امریکہ تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ چین کا جواب امریکی مصنوعات پر 125% ٹیرف عائد کر دیا۔ اس سے قبل امریکہ نے چینی مصنوعات پر 145% ٹیرف عائد کیا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ کہتے ہیں تجارتی جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوگی، ہم دوسروں کی خیرات پر نہیں پلتے۔ چینی عوام خود انحصاری اور سخت محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکی کمپنی ایپل نے چین کی بجائے بھارتی فیکٹری میں شفٹیں بڑھا کر پیداوار میں 20% اضافہ کر دیا۔ 15 لاکھ آئی فون بھارت سے امریکہ لائے جا چکے ہیں۔ ٹیرف جنگ میں سونا بے قابو، قیمت نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $3200 فی اونس کی تاریخی بلندی کو عبور کر گیا۔ پاکستان میں پہلی بار سونا فی تولہ ریکارڈ 10,000 روپے مہنگا، قیمت 3,38,800 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں 1336 پوائنٹس کی مندی، 100 انڈیکس 14,853 پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا ہو کر 280 روپے 47 پیسے کا ہو گیا۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے پاکستانی یک زبان، ملک بھر میں مظاہرے۔ لاہور میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ۔ حافظ نعیم الرحمان نے عرب ممالک کو فلسطینیوں پر مظالم کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کراچی میں مسجد بیت المکرم کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ پشاور میں خواتین اور بچوں کی غزہ ریلی۔ اسلام آباد کے آپارہ چوک میں احتجاجی مارچ۔ مظفر آباد میں نئے بچوں نے اسرائیلی مظالم کی منظر کشی کی۔ مری میں سیاحوں نے اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز بلند کی۔ سیالکوٹ میں وکلاء سڑکوں پر نکل آئے۔ حیدرآباد، ٹیکسلا، وادی نیلم، سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چارسدہ اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ کا جج لگانے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس علی باقر نجفی کے نام کی اکثریت سے منظوری دی۔
جسٹس شجاعت علی خان کے خلاف آبزرویشن حذف کی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ، جسٹس ریٹائرڈ نصیر ڈانگو بلوچستان سے جوڈیشل کمیشن کے رکن نامزد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ چاند ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کیے گئے۔ قائم مقام چیف جسٹس کی جگہ جوڈیشل کمیشن کے نئے ممبران کی تقرری کا فیصلہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر گائیڈ لائنز تیار کرنے کی سفارش کر دی۔ فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا، چیٹ جی پی ٹی ڈیپ سیک سے عدالتی استدادکار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کئی ججز کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے فیصلوں میں معاونت کا اعتراف کیا گیا۔ اے آئی کو فیصلہ لکھنے، ریسرچ اور ڈرافٹ کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جلد سماعت کی درخواست دائر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری نے درخواست جمع کرائی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی فوری سماعت کی جائے۔ پچھلی بار کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور سیاسی انتقام کی وجہ سے حراست میں ہیں۔ درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 10,000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک تدارک کیس میں ری سائیکلنگ پلان کے بغیر سروس اسٹیشن چلانے والوں کو 50,000 جرمانے کا حکم۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ ایک کار دھونے پر 400 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے مساجد کے امام کو آگاہی مہم میں شامل کیا جائے۔ عدالت کا ایک کنال سے بڑے گھر کے واٹر ٹریٹمنٹ پلان کے بغیر منظوری نہ دینے کا بھی حکم۔ رہائشی عمارتوں میں کمرشل سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ ایل ڈی اے سمیت دیگر متعلقہ اداروں سے 16 اپریل کو رپورٹ طلب کر لی گئی۔ کراچی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ فردوس کالونی گولی مار میں فائرنگ کے تبادلے میں ڈکیت ہلاک، اسلحہ بھی برآمد۔ ملزم نے ملیر سے گاڑی چوری کی تھی۔ پاک بحریہ کا خطے میں بدلتی سمندری صورتحال، قومی سلامتی اور جنگی تیاریوں پر اہم اجلاس۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کی صدارت کی۔ اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس میں جیو اسٹریٹجک امور، قومی سلامتی اور جوانوں کی تربیت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف کا میری ٹائم ڈومین میں خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور۔ نیول چیف کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر جامع بریفنگ بھی دی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گھٹائیں برس پڑیں۔ لاہور میں بادلوں نے خوب رنگ جمایا، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ مری، ننکانہ صاحب، سرائے عالمگیر میں برسات۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ سوات میں بھی بادل برسے۔ سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر۔ شہید بے نظیر آباد اور موہنجداڑو میں پارہ 44، سبی میں 43 ڈگری ریکارڈ۔ بیساکھی میلے میں دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کی جی آیانوں۔ گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں امریکہ سے یاتریوں کے جتھے کا پرتپاک استقبال۔ سکھ یاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ بھارت سے واگا بارڈر کے راستے 3000 یاتری کرتارپور پہنچ گئے۔ گردوارہ سری پنجا حسن ابدال میں 2800 سکھ یاتریوں کے ڈیرے۔ یاتریوں کا پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور انتظامات پر اظہار تشکر۔ ایران امریکہ براہ جوہری پروگرام پر مذاکرات آج عمان میں شروع ہوں گے۔ اسٹیو وٹکاف امریکہ اور عباس عراقچی ایران کی نمائندگی کریں گے۔ پریس سیکریٹری وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا واحد مقصد ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے روکنا ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، واضح کر چکے جوہری پروگرام بند نہ ہونے پر ایران کو قیامت بھگتنا ہوگی۔ بلو گولڈ سٹی چکری میں ملک کے سب سے بڑے نیزہ بازی کے مقابلے آج ہوں گے۔ 2 روزہ مقابلوں کی تیاریاں مکمل، فل ڈریس ریہرسل، 1000 فٹ لمبا میدان تیار۔ ملک بھر سے 300 نامور گھڑ سوار میدان میں اتریں گے۔ تھرڈ جیپ ریلی 2025 کا ننگر پارکر میں آغاز۔ ایونٹ کا افتتاح پیپلز پارٹی کے ایم پی اے قاسم سراج سومرو نے کیا۔ ریلی میں 60 سے زائد گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ 2 خواتین ریسر سمیت ملک کے نامور ڈرائیورز ریتی زمین پر اپنی قسمت آزمائیں گے۔ آج پروڈکشن کیٹیگری، 13 اپریل کو پروفیشنل کیٹیگری کی ریس ہوگی۔ 11 بائک رائیڈرز 40 کلومیٹر کے الگ ٹریک پر بائکس بھگائیں گے۔ شور مچاتی آبشاروں اور کلوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی کھرمنگ میں بہار کا چوبن، جا بجا کھلے پھولوں اور سرسبز کھیتوں نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا۔ سیاح کہتے ہیں وادی کھرمنگ جیسی خوبصورتی کہیں اور نہیں دیکھی۔ شامل کرتے ہیں ملائیشیا سے ہمارے بیورو چیف طارق جاوید۔ نیوز کے مطابق نئی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ملائیشیا کوالالمپور کے مشہور و معروف کاروباری شخصیت جناب محمد یونس خان، جو کہ ملائیشین ہیں اور ملائیشیا میں کئی ریسٹورنٹ کے آنر ہیں، انہوں نے اپنے ایک نئے ریسٹورنٹ کا افتتاح بتاریخ 8 اپریل بروز منگل رات 7 بجے بمقام نمبر 41 جی جلان DWI تاسک 2 داتران DWI تاسک بندر SRI پرمیسوری چیرس پوڈ کاسٹ 5600 ولایا پرسکوا کوالالمپور ملائیشیا کیا، جس میں ہر کسی کو دعوت عام تھی۔ تو عام کا یعنی کھانے پینے کا بڑا انتظام کیا گیا تھا۔ فری آف کاسٹ تام کا سلسلہ کافی دیر تک چلا۔
कसीर तादाद में मलाइशियन और पाकिस्तानियों ने शिरकत फरमाई। इनकी मशहूर खाने की आइटम नासी लामा आयम क्रंची यानी फ्राइड राइस विद फ्राइड चिकन से भी सब लोग लुत्फ अंदोज हुए। काफी दोस्तों ने मुबारकबाद भी दी, जिसमें सरफराज अहमद निजामी, असलम भाई, इमरान इकबाल, कामरान मामू, मोहम्मद तुफैल, खान अतारी और अली भाई शामिल थे। प्लीज कॉन्टेक्ट ऑर्डर फॉर फूड डिलीवरी मोहम्मद यूनुस खान। कॉन्टेक्ट नंबर 017-8701-088। आफिक खान 019-236-9826। शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। बेलारूसी हम मनसब ने रुखसत किया। वज़ीर आज़म का कहना है दौरा बहुत कामयाब रहा, मौशी ताउन बढ़ेगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलारूस के सदर ने कहा दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ की बेलारूस के ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। दोनों मुल्क दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ज़रई मशीनरी की मुश्तरका तैयारी पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में पौधा लगाया। ऐवान आज़ादी आमद पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब तुर्की पहुंच गई। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर ने हवाई अड्डे पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान है तक़सीम होती दुनिया में मुस्तक़बिल की तामीर, तालीम तब्दीली लाने की एक ताकत। मरियम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब में पंजाब हुकूमत के तालीमी इक़दामात पर रोशनी डालेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी रूबे सेहत निजी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर मुमलिकत का कोरोना टेस्ट मनफी आया, जिस पर उन्हें छुट्टी मिली। डॉक्टर्स ने सदर की मजीद फिजियोथेरेपी जारी रखने का मशवरा दिया। सदर को 1 अप्रैल को तबीयत की नासाजी पर निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। ईरान अमेरिका बिलवास्ता जोहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन का वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि ईरान के पास बातचीत का ऑप्शन मौजूद है। मुज़ाकरात का वाहिद मकसद ईरान को जोहरी हथियार रखने से रोकना है। वो कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। वाज़े कर चुके अगर ईरान ने अपना जोहरी प्रोग्राम बंद ना किया तो उसे क़यामत भुगतना पड़ेगी। कैरोलाइन लियोट का कहना था कि सदर ट्रंप टैरिफ मामले पर चीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर चीन ने हड़तरमी बरकरार रखी तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान अमेरिका बिलवास्ता जोहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन का वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि ईरान के पास बातचीत का ऑप्शन मौजूद है। मुज़ाकरात का वाहिद मकसद ईरान को जोहरी हथियार रखने से रोकना है। वो कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। वाज़े कर चुके अगर ईरान ने अपना जोहरी प्रोग्राम बंद ना किया तो उसे क़यामत भुगतना पड़ेगी। कैरोलाइन लियोट का कहना था कि सदर ट्रंप टैरिफ मामले पर चीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर चीन ने हड़तरमी बरकरार रखी तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा बेलारूस में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों मुल्क दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ज़रई मशीनरी की मुश्तरका तैयारी पर इत्तफाक किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज पाकिस्तान बेलारूस ताल्लुकात में एक यादगार दिन है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ खुशगवार मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए।